بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی غم سے دور رکھے، خوش اور آباد رہیں، آمین۔ حقیقی کہانی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ لوگوں کی کہانیاں ہمیں مل رہی ہیں، بہت شکریہ۔ ہم آہستہ آہستہ آپ کی کہانیاں اپنے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ جن لوگوں نے اپنی کہانی بھیجنی ہے وہ ہمارے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں حقیقی کہانی میں دوبارہ۔ آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے اکرم صاحب نے، نارتھ ناظم آباد سے۔ وہ بتاتے ہیں کہ نارتھ میں ہم آج سے تقریباً 40 سال پہلے شفٹ ہوئے تھے۔ پہلے نارتھ ناظم آباد میں اچھے لوگ رہا کرتے تھے۔ خیر، اچھے تو اب بھی ہوں گے، لیکن پرانے وقتوں میں ایک دوسرے کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ بچے آپس میں کھیلتے تھے، کبھی کچھ اچھا بنتا تو پڑوس میں دینے جاتے، گھروں کے باہر بیٹھتے تھے۔ غرض پہلے بہت محبت اور اپنائیت ہوا کرتی تھی۔ آج بھی کچھ محلے والوں میں ہوگی، لیکن جہاں میں رہتا ہوں وہاں کے سارے پرانے لوگ اب جا چکے ہیں، اور جو نئے آئے ہیں وہ اپنے اپنے ہی میں لگے ہوتے ہیں۔ ان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ پہلے یہ گارڈز وغیرہ کا سسٹم بھی موجود نہ تھا۔ ہمارے بچے وغیرہ اکثر دیر تک بلا خوف باہر رہتے تھے، کھیلتے تھے، کوئی ڈر نہ ہوتا تھا۔ یہ واقعہ بھی انہی دنوں کا ہے جب ہم آپس میں محبت سے رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک بچہ جو کہ اس وقت بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، اس کی شرارتیں دیکھ کر ہمیں ہنسی بھی آتی تھی۔ آج وہ بچہ ماشاءاللہ سے شادی شدہ بچے والا ہے۔ وہ بچہ ہر کسی کا خیال رکھتا تھا، خاص کر وہ بوڑھے لوگوں کی مدد کرتا تھا، ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ کس کو کیا چاہیے، کس کی کیا مدد ہوتی تھی، وہ آگے آگے رہتا تھا۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ وہ ایک دن بیمار پڑ گیا۔ ایسا بیمار پڑا کہ اس کو کوئی ہوش، کوئی خبر نہ تھی۔ گھر والے اس کے بہت پریشان رہنے لگے کہ آخر یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ سارے علاج، ٹیسٹ وغیرہ کروا لیے، رپورٹس بھی نارمل آ گئی، دوا وغیرہ بھی دے رہے تھے، لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ سارے محلے والے اس کی بیماری سے پریشان تھے، سب دعا کر رہے تھے کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ اس محلے کی رونق تھا۔ شام کے وقت گھر سے باہر کھیلتا، لیکن اس وقت کی شامیں سب رونق ختم ہو چکی تھی۔ سب بچے پھر اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگے تھے۔ ہر گھر میں صرف اسی بچے کی باتیں ہونے لگیں۔ ہر کوئی اس کی طرف سے فکر مند تھا۔ ہمارے محلے میں ایک بزرگ تک یہ بات پہنچی تو وہ بزرگ اس سے ملنے اس کے گھر گئے۔ وہ بزرگ انتہائی سادہ، شفیق، پرنور، وہ ایسے تھے کہ ہر کوئی ان کی شخصیت دیکھ کر متاثر تھا۔ انہوں نے بچے پہ دم درود کیا، کچھ پانی پہ پڑھ کر پلایا۔ انہوں نے بتایا کہ بچے پہ کسی کے اثرات ہیں جو اسے چھوڑ نہیں رہے، وہ بری طرح سے اس کو نظر لگی ہے۔ خیر، وہ باقاعدگی سے آتے، اس بچے پہ دم کرتے۔ آہستہ آہستہ اس بچے کی بھی حالت سنبھلنے لگی اور وہ بہتری کی طرف جانے لگا۔ ہر کوئی شکر ادا کر رہا تھا۔ پھر وہ بچہ صحت یاب ہو گیا اور ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں منائی گئیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں، صدقہ خیرات کیا گیا۔ یہ قصہ بتانے کا مقصد ہے کہ پہلے کے وقتوں میں بہت خیال رکھتے تھے ایک دوسرے کا، ہر خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ خیال ہوتا تھا کہ کچھ دن کے بعد ان بزرگ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ ان کے جنازے میں بہت لوگ آئے تھے، ہر طرف انہی کی باتیں ہو رہی تھیں۔
میں نے آج تک ان شخصیت جیسا انسان کہیں نہیں دیکھا۔ وہ بچہ بھی آج تک ماشاءاللہ صحت یاب ہے اور اپنی زندگی میں خوش ہے۔ یہ تھی اکرم صاحب کی کہانی۔ مجھے بھی اپنا بچپن یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو لوگوں میں محبت اور اپنائیت بہت تھی۔ ہم اپنے دادا کے ساتھ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، کھیل رہے ہوتے تھے، اور جیسے ہی مغرب ہوتی سب اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ پرانے وقتوں میں ہم واپس چلے جائیں، جہاں نہ کوئی فکر تھی نہ کوئی ٹینشن۔ وقت بہت تیزی سے آگے چلا گیا، ایسا لگتا ہے کہ وقت اب ٹھہر گیا ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنے بچپن کے واقعات اور قصے مجھے اپنے یاد آنے لگے۔ آپ لوگوں کی بھی کوئی کہانی ایسی ہو جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہو، ہم سے ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کی کہانی کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک اگلی نئی کہانی میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔